مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم ایوانجلسٹ کامران خداوند کی پریزنس میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، گناہ کی غلامی۔ خدا کے پاک کلام میں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 32ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یعنی کہ آزاد اس شخص کو کیا جاتا ہے جو پہلے کسی غلامی کے اندر ہوتا ہے۔ اور جب میں غلام کے تعلق سے بات کروں تو غلام ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو اپنا ہوتا ہوا بھی اپنا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دوسرے کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اور پہلے زمانے میں لوگ پیسے دے کر، قیمت دے کر انسانوں کو بطور غلام خریدا کرتے تھے، اور غلام جب اپنے آپ کو بیچتا تو اپنی زندگی کی ساری اتھارٹی کو وہ اپنے مالک کے ہاتھ بیچ دیتا تھا۔ اور ایک غلام کو پتہ ہوتا تھا کہ اب میں نہ رہا، بلکہ جو میرا مالک مجھے بنائے گا اب میں وہی ہوں، وہ مجھے جانور کی طرح رکھے یا وہ مجھے جس طرح مرضی رکھے۔ اور لوگ بہت برا سلوک اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کرتے تھے، جو ان کے دل میں آتا وہ مار کر کرتے، وہ انہیں مصیبت میں ڈال کے یا دکھ میں ڈال کے جیسے اس کے مالک کو پسند آتا وہ اپنے غلاموں کے ساتھ سلوک بلکہ بد سلوکی کیا کرتے تھے۔ اور غلام کی زندگی ایک تنگ، تلخ اور بڑی دکھ بھری زندگی ہوتی۔ اور غلام اگر کچھ کرنا چاہے بھی، حتیٰ کہ وہ مرنا بھی چاہے تو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر وہ مر بھی نہیں تھا سکتا۔ ایک غلام کی یہ حالت ہے۔ لیکن جب میں بات کروں کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی، تو یعنی کہ پھر مجھے کس چیز سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے؟ جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو ایک نفسانی، انسانی سوچ ہمارے اندر آتی ہے، ایک جسمانی سوچ ہمارے اندر آتی ہے کہ میں کس چیز کا غلام ہوں۔ اور ایسا ہی جواب آگے سے یہودیوں نے یسوع کو دیا۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے۔ اور یہ ایک طرح کا جھوٹ بھی تھا جو انہوں نے بولا، کیونکہ بنی اسرائیل وقتاً بے وقتاً اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت طرح کے لوگوں کی غلامی میں رہے۔ کیونکہ جب بنی اسرائیل قوم گناہ کرتی تو کبھی فلسطی آ کر ان کے اوپر حکمرانی کرتے، کبھی مدیانی حکومت کرتے، کبھی کنانی، ایسی بہت ساری اقوام تھی اس وقت جو ان کے اوپر آ کر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ بات جو انہوں نے کی کہ ہم ابراہیم کی نسل ہیں اور ہم نے کبھی کسی کی غلامی نہیں کی، یہ بات ہی غلط ہے۔ لیکن میں اس تعلق سے بات نہیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا۔ میں آپ کے ساتھ جو آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ رہے کہ وہ انسانی سوچ سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کی غلامی میں نہیں دیکھا، کبھی ہم کسی کی غلامی میں نہیں گئے۔ یسوع نے انہیں 34ویں آیت میں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے۔ دراصل یسوع یہ بات انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اگر یسوع کہتے کہ اگر تم نے انسانی غلامی کی تم میرے ساتھ بات کرتے ہو، تم تو اس وقت خود ابھی بھی غلامی میں ہو، کیونکہ رومن حکومت اس وقت پوری دنیا میں حکومت کر رہی تھی، اور یہودی قوم رومن کے نیچے تھے، ان کے ہاتھ کے نیچے تھے، وہ غلامی کے اندر تھی۔ تب بھی یہودی قوم غلامی کے اندر تھی، اور وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی کی غلامی نہیں دیکھی۔ لیکن یسوع اس تعلق سے ان کے ساتھ بات نہیں تھا کرنا چاہ رہا۔ یسوع کہتا کہ تم گناہ کرتے ہو، اور جو شخص گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ آج جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے گناہ سکھایا نہیں جاتا، وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کا غلام ہوتا ہے۔ اب غلام جو شخص خریدے جاتے تھے پیسے دے کر، اب وہ خود تو غلام ہوتے تھے، اب ان کے جو آگے سے نسلیں چلتی تھی وہ بھی غلام پیدا ہوتی تھی۔ اس لیے جب ہمارے باپ نے، آدم نے گناہ کیا
جب وہ گناہ کی غلامی کے اندر آیا تو اس کے بعد جتنی نسل انسانی آگے پیدا ہوئی وہ اس غلامی کے اندر پیدا ہوئی۔ اگر میں پیدا ہوا تو میں بھی غلامی کے اندر، گناہ کی غلامی کے اندر پیدا ہوا۔ اور جو شخص غلام ہوتا ہے وہ اپنی زندگی اس کی اپنی نہیں ہوتی، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس گناہ کی غلامی سے آزاد کیے جائیں۔ خدا کو یہ قطعی پسند نہیں ہے کہ ہم گناہ کی غلامی کے اندر رہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم کسی طرح کی غلامی کے اندر رہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم آزاد ہوں۔ یہوہ پاک خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ میں اپنے زور بازو سے تجھے مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکال لایا ہوں۔ جی ہاں، مصر غلامی کا گھر تھا۔ جب اسرائیل قوم مصر کے اندر تھی وہ غلامی میں تھی، اور جب وہ غلامی میں تھی ان کی زندگی تلخ تھی۔ اور موسیٰ فرعون سے کہتا ہے کہ تو ان کو جاننے دے تاکہ یہ خدا کی عبادت کریں۔ جب تک ہم انسان گناہ کی غلامی کے اندر ہیں ہم تب تک خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر عبادت کرنی ہوتی، فرعون نے کہا کہ تو مصر کے اندر ہی عید کرو نا، مصر کے اندر ہی عبادت کرو۔ موسیٰ نے کہا نہیں، ہم آزاد ہو کے کریں گے۔ جب تک آپ گناہ کی غلامی کے اندر ہیں آپ خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ جتنی دفعہ چرچ جانا چاہیں چرچ چلے جائیں، لیکن آپ اس کے مطابق اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ کو مصر میں سے نکلنا پڑے گا اس کی عبادت کرنے کے لیے، مصر میں سے نکلنا پڑے گا اپنی اچھی زندگی جینے کے لیے، مصر میں سے نکلنا پڑے گا۔ وہ مصر سے نکلے تو ان کو کنعان ملا، آپ مصر سے نکلیں گے تو آپ کو آپ کی برکت ملے گی۔ آپ کو اس گناہ سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے، اور اس گناہ سے آپ آزاد کب ہوں گے؟ جب آپ سچائی سے واقف ہوں گے۔ آج ہم سچائی ہی سے واقف نہیں ہونا چاہتے، ہم اپنی غلطیاں تو مانتے نہیں ہیں۔ نہ آدم نے اپنی غلطی مانی، نہ ہوا نے اپنی غلطی مانی۔ اگر وہ اس وقت اپنی غلطی مان لیتے، نہ آدم آگے کو مرتا، نہ ہوا آگے کو مرتی، نہ آج نسل انسانی آگے کو مرتے۔ انہوں نے مانا ہی نہیں، آج ہم مانتے ہی نہیں، وہ سچائی سے واقف نہیں ہوئے۔ اگر آدم اور ہوا اس وقت سچائی سے واقف ہو جاتے، وہ اپنی غلطی مان لیتے کہ ہاں یہ ہم سے ہوا ہے، یہی سچ ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، آج بھی ہم بھی ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں۔ ہمیں سچائی سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو راستہ باز سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی راستہ باز ہے ہی نہیں۔ جب ہم گناہ کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور جب تک آپ کا احساس نہیں ہوتا تب تک آپ آزاد بھی نہیں ہو سکتے۔ آزاد ہونے کے لیے آپ کو سچائی سے واقف ہونا پڑے گا، اور سچائی یسوع نے کہا کہ راہ حق و زندگی میں ہوں، یعنی کہ سچ یسوع ہے، سچائی یسوع ہے۔ جب آپ یسوع سے واقف ہوتے ہیں تب آپ آزاد ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کے ہاتھ کے نیچے، اس کی صلیب کے نیچے اس کے حضور آ جاتے ہیں تب خدا آپ کو آزاد کرتا ہے۔ سچائی یعنی یسوع۔ آج ہمیں یسوع سے واقف ہونے کی ضرورت ہے۔ یسوع سے واقف ہوں تو وہ آپ کو ہر طرح کی گناہ کی غلامی میں سے آزاد کر دے گا۔ پھر آپ کو کوئی نشے کے جب ہم غلام ہوتے ہیں، سگریٹ پان گٹکے کے غلام ہوتے ہیں، ایسے کئی طرح کی ہم زناکاری کے غلام ہو جاتے ہیں، غلط کاموں کے غلام ہو جاتے ہیں۔ جب آپ یسوع سے واقف ہوں گے، جب آپ سچائی سے واقف ہوں گے، جب اس کے کلام سے آپ واقف ہوں گے تب آپ آزاد ہوں گے، اور جب آپ آزاد ہوں گے تب آپ خدا کی عبادت کر پائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو واقف ہوں، یسوع سے واقف ہوں، اس کے کلام سے واقف ہوں، سچائی سے واقف ہوں، تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔